اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین ام یقولون افتراہ بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک لعلهم يهتدون اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستة ایام ثم استوى علی العرش ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون صدق اللہ العظیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم الف مرۃ بعدد کل ذرہ وبارک وسلم ثم صل علیہ۔ سورۃ السجدہ، اس کو الف لام میم سجدہ بھی کہتے ہیں۔ سورۃ السجدہ مکی صورت ہے، ترتیب مصحفی میں اس کا نمبر ہے 32۔ قرآن مجید میں جو صورتوں کی ترتیب ہے اس کو ترتیب مصحفی بولتے ہیں، اس میں اس کا نمبر ہے 32، اور ترتیب نزولی میں اس کا نمبر ہے 75۔ سورہ مؤمنون کے بعد اور سورہ طور سے پہلے نازل ہوئی۔ سورہ مؤمنون کے بعد اور سورہ طور سے پہلے نازل ہوئی۔ سورۃ السجدہ کا ماقبل سورت کے ساتھ ربط، یہاں یہ بھی یاد رکھ لیں کہ اس کو سورہ سجدہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں ایک آیت ہے، آیت سجدہ ہے۔ ایک آیت نمبر 15 وہ سجدہ والی آیت ہے، اس لیے اس کو سورۃ السجدہ کہتے ہیں۔ سورۃ السجدہ کا ماقبل سورت کے ساتھ ربط۔ سورہ لقمان میں شرک کو کمال درجے پر ختم کیا گیا، شرک کی مذمت کی گئی۔ اب یہاں پر سورۃ السجدہ میں مشرکین کا ایک حیلہ ذکر کیا جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ سورہ لقمان میں شرک کی کامل درجے کی نفی کی گئی۔ حضرت لقمان کی نصیحتیں آپ نے پڑھی، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ مشرکین کے ایک حیلے کا بیان کریں گے کہ جب آپ شرک کی مذمت کریں گے اور انہیں کہیں گے شرک نہ کریں، تو وہ کہیں گے ہم تو شرک نہیں کرتے، ہم تو ان ہستیوں کو اللہ کا سفارشی مانتے ہیں۔ اللہ کے سامنے کیا مانتے ہیں؟ سفارشی۔ ہم انہیں اللہ کا شریک نہیں بناتے ہیں، ہم ان ہستیوں کو
اللہ کا شریک نہیں بناتے ہیں. ہمیں مشرک نہ کہو، ہم تو صرف ان کا وسیلہ دیتے ہیں اور انہیں اللہ کے دربار میں اپنا سفارشی سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس ہیلے کا جواب دیں گے آیت نمبر 4 میں. ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سامنے، اللہ کے مقابلے میں کوئی دوست، کوئی سفارشی. ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، یہ ربط بالکل اسی طرح ہے جیسے سورہ توبہ کے بعد سورہ یونس ہے کہ سورہ توبہ میں جہاد کا حکم دیا گیا مشرکین سے، تو آگے فرمایا کہ سورہ یونس میں کہ جب تم ان سے جہاد کرنے لگو گے تو وہ آگے سے کہیں گے کہ ہم تو کافر اور مشرک نہیں ہیں. ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، سورہ یونس میں، کہ ہمارا تو صرف اتنا عقیدہ ہے کہ یہ اللہ کے سامنے ہماری کیا کرتے ہیں؟ سفارش کرتے ہیں. اللہ کے سامنے ہماری سفارش کرتے ہیں. تو اسی طرح کا ربط یہاں پر ہے. سمجھ آیا؟ یہ مشرکین کا مرکزی شبہ ہے. کیا ہے؟ ہاں جی، اکثریت لوگوں کو جو شرک میں مبتلا ہوئے ہیں وہ اسی راستے سے شرک میں مبتلا ہوئے، اسی شفاعت کے عقیدے سے کہ کسی ہستی کو اپنے طور پر یہ کنسیڈر کر لینا کہ یہ اللہ کے دربار میں ہماری سفارش کر سکتے ہیں اور وہ ہمیں بچا لیں گے. شفاعت کے راستے سے لوگوں کے اندر شرک آیا ہے. بہرحال تفصیل آئے گی. ایک اور ربط، سورہ لقمان میں دلائل عقلیہ کافی ذکر ہوئے ہیں. 8 دلائل آپ نے پڑھے تھے نا کل، دلائل عقلیہ. تو اب اس صورت میں ان دلائل کو نہ ماننے والوں پہ زجر آئے گی، ڈانٹ آئے گی کہ جو یہ دلائل نہیں مانتے ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو ڈرائیں گے، آخرت کے عذابوں کا ان کو ڈراوا دیا جائے گا. کئی آیتوں میں تخویف آئے گی، آپ پڑھ لیں گے انشاءاللہ. تیسرا ایک ربط، کل آپ کو بار بار بتایا کہ سورہ لقمان کے جو دلائل تھے وہ دلائل علم کے پہلو کے دلائل تھے، دلائل علم تھے، یعنی ان میں زیادہ تر اللہ تعالیٰ کے علم کا بیان کیا گیا. اور لقمان کی آخری آیت میں بھی اللہ کے علم کا ہی بیان تھا. ان اللہ عندہ علم الساعہ، ایسے ہی ہے نا کہ عالم الغیب صرف کون ہے؟ اللہ ہے. اس صورت میں اس مضمون کو بھی مکمل کیا جائے گا کہ عالم الغیب والشہادہ. سورہ لقمان میں تو صرف یہ دلائل دیے گئے کہ عالم الغیب اللہ ہے، اور جتنے بھی دلائل تھے ان میں اللہ کے علم کا پہلو نمایاں تھا. تو یہاں پر سورہ سجدہ میں اس کو مزید مکمل کر دیا جائے گا. آیت نمبر کون سی ہے؟ آیت نمبر 6، عالم الغیب والشہادہ. گویا یہ آیت سورۃ السجدہ کی یہ آیت نمبر 6 جو ہے یہ سورہ لقمان کے دلائل کا خلاصہ ہے. سورہ لقمان کے دلائل کا ہاں جی خلاصہ ہے. آگے امتیازات سورت. ایک ربط اور بھی ہے، ویسے اچھا ہے، اس کو بھی سیٹ کر لیں ساتھ، کہ سورہ لقمان میں شرک کی نفی کی گئی
سورہ لقمان میں شرک کی نفی پڑھی ہے نا کل، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ سورہ لقمان میں شرک کی نفی کی گئی، اور اب سورہ السجدہ میں شرک کے مبدا کی نفی کی جائے گی۔ اور شرک کا مبدا کا مطلب ہوتا ہے بنیاد، بیس۔ شرک اس کی بیس اور بنیاد شفاعت والا عقیدہ ہے۔ کچھ سمجھ آئی ہے بات؟ سورہ لقمان میں شرک کی نفی کی گئی، اور یہاں شرک کا جو مبدا ہے شفاعت قہری کا عقیدہ، کس کا عقیدہ؟ شفاعت قہری کا، اس کی مذمت کی جائے گی۔ اس کی نفی کی جائے گی کہ کوئی زبردستی سفارشی نہیں ہے، ایسے شریک بنائے ہوئے ہیں تم نے اللہ کے۔ آگے جائیں بھائی، امتیازات صورت۔ ملک الموت کا ذکر، نام آئے گا ملک الموت۔ قل یتوفاکم ملک الموت، آیت نمبر 11 میں آئے گا۔ اسی طرح جنت کی جو نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا انسینٹیو دیا اس صورت میں کہ وہ میں نے بندوں سے چھپا کے رکھی ہیں، بندوں سے، ہاں جی، جیسے گفٹ کو کیا کیا جاتا ہے؟ چھپا کے دیا جاتا ہے نا، کہ اگلے کو سرپرائز دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ میں بھی تمہیں جنت میں بہت سے سرپرائز دوں گا، ایسی چیزیں جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہیں۔ ایسی چیزیں جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہیں۔ گمان بنتا ہے، بندہ کسی چیز کا امیج بناتا ہے نا، تو وہ آبزرویشن سے بنتا ہے، کس سے؟ مشاہدہ ہو۔ تو ایسی چیزیں جن کا تم نے کبھی مشاہدہ بھی نہیں کیا، جن کو تم نے دیکھا بھی نہیں، جو تمہارے ذہن میں بھی نہیں آئیں، میں نے تمہارے لیے جنت میں ایسے ایسے سرپرائز تیار کیے ہوئے ہیں۔ امتیازات ہو گئے جی۔ آگے ایک بات اور بھی امتیازات میں ضروری چیز ہے، وہ بھی کہ امامت اور خلافت صبر سے ملتی ہے۔ کس سے ملتی ہے؟ مرتبہ اور مقام کسی بھی میدان میں آپ نے حاصل کرنا ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا بھائی؟ صبر کرنا پڑے گا۔ بالصبر والیقین تنال الامامۃ فی الدین، صبر کے ساتھ دین میں انسان کو مقامات ملتے ہیں۔ آیت نمبر 24 میں پڑھیں گے۔ دعوی صورت، دعوی صورت ہے نفی شفاعت قہری۔ آپ سمجھ تو گئے ہوں گے ان باتوں سے۔ نفی شفاعت قہری دلائل کے ساتھ، بالادلہ، دلائل کے ساتھ۔ خلاصہ صورت، سورت 2 ابواب پر مشتمل ہے۔ کتنے باب ہیں بھائی سورت کے؟ 2 باب ہیں۔ پہلا باب آیت نمبر 17 تک ہے اور دوسرا آخر تک ہے۔ پہلا باب آیت نمبر 17 تک ہے اور دوسرا آیت نمبر 18 سے لے کر آخر تک ہے۔ پہلے باب میں دلائل دیے گئے ہیں۔ کیا دیے گئے ہیں؟ دلائل عقلیہ ہیں اور تخویفات ہیں۔ دوسرے باب میں مسلمانوں اور کفار کا تقابل اور ایک دلیل نقلی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ دوبارہ بول دیتا ہوں، پہلی
پہلا باب ہے 17 آیات مبارکہ، اس میں دلائل عقلیہ ہیں اور تخویفات اور زجر ہے۔ جو لوگ سورت کا دعویٰ نہیں مانتے ہیں، اللہ کے سامنے لوگوں کو سفارشی سمجھتے ہیں کہ فلاں ہماری زبردستی سفارش کرے گا اور اللہ ان کی ٹال نہیں سکتے، ان کے لیے زجر آئے گی۔ دوسرا باب جو ہے اس میں تقابل ہے مومنین اور کفار کا، اور دلیل نقلی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ اللہ اکبر۔ اس سورت کی فضیلت بھی بڑی ہے، سورہ السجدہ کی۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، ترمذی شریف میں حدیث ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا ینام حتی یقرأ الف لام میم تنزیل وتبارک الذی، یہ حدیث مبارکہ ہے، ترمذی شریف میں ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کان لا ینام، سوتے نہیں تھے اس وقت تک، حتی یقرأ، حتیٰ کہ آپ پڑھ لیتے تھے الف لام میم تنزیل، یعنی یہ والی صورت، وتبارک الذی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں یہ سورت تلاوت کیا کرتے تھے۔ تیسری فضیلت، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اس سورت کو رات کو تلاوت کرنے والا، جو بندہ اس سورت کو، اتنی لمبی تو ہے نہیں، 3 رکوع ہیں چھوٹے چھوٹے، اس سورت کی جو بندہ رات کو روزانہ تلاوت کرتا ہے سورہ السجدہ کی، تو وہ قیامت کے عذاب سے بچے، اللہ تعالیٰ اس کو بچائیں گے، عذاب قیامت سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کریں گے۔ اور دوسرا، آپ رات کو سورۃ الملک کی تلاوت کرتے تھے، حدیث میں دونوں کا آیا نا، الف لام میم تنزیل و تبارک الذی، تو اس کی فضیلت کیا ہے کہ اس کو پڑھنے والا عذاب قیامت سے محفوظ رہے گا، قیامت کے دن کی تکلیف سے۔ اور سورہ تبارک الذی، سورۃ الملک، اس کی تلاوت کرنے والے کو اللہ عذاب قبر سے محفوظ فرمائیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ وجہ کیا ہے اس کی، تھوڑا سا غور کریں گے آپ؟ اس کو پڑھنے والا بچے گا کس سے؟ قیامت کے دن کے عذاب سے، اور سورہ ملک قبر کے عذاب سے بچاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ان کی فضیلتوں میں فرق کیوں ہے، ذرا سمجھیں۔ فرق کس لیے ہے؟ عذاب قیامت کے دن کا عذاب بڑا ہے یا قبر کا عذاب بڑا ہے؟ قیامت کے دن کا عذاب بڑا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ صورت اس کی تلاوت کرنے والا قیامت کے دن کے عذاب سے بچے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں کس شرک کا رد ہے؟ شفاعت قہریہ والے شرک کا۔ کس کا رد ہے؟ اور شفاعت قہریہ جو ہے یہ شرک اعتقادی کی بنیاد ہے۔ شرک کی 2 بڑی
قسمیں یاد ہے نا، آپ کو بتائی تھیں. شرک اعتقادی ہوتا ہے ایک، اور ایک شرک فعلی ہوتا ہے. تو کسی کو اللہ کے سامنے شفیع ماننا، کیا ماننا؟ شفیع ماننا، سفارشی ماننا، یہ شرک اعتقادی کی بنیاد ہے. شرک اعتقادی کی بنیاد ہے یہ. اور شرک اعتقادی شرک فعلی سے کیا ہے؟ بڑا ہے. تو اس لیے اس صورت کو پڑھنے والا بڑے عذاب سے یعنی قیامت کے عذاب سے بچے گا. اور سورہ ملک میں شرک فی البرکت کی نفی ہے. کس کی نفی ہے؟ شرک فی البرکت، کہ کوئی اور ہستیاں ایسی ہیں جو برکت ڈالتی ہیں مال میں، چیزوں میں، عمر میں. اور شرک فی البرکت جو ہے وہ بنیاد ہے شرک فعلی کی. کس کی؟ شرک فعلی کی. اور شرک فعلی شرک اعتقادی کی بنسبت چھوٹا ہے، اس لیے سورۃ الملک کو پڑھنے والا چھوٹے عذاب یعنی عذاب قبر سے محفوظ رہے گا. مختلف وقتوں کے ساتھ جو مختلف صورتیں اٹیچ کی گئی ہیں، تو اصل مقصد یہ ہے کہ ان صورتوں کے عقیدوں پر کیا رکھا جائے؟ ایمان. ہاں جی، جب تک صورت کے عقیدے پہ ایمان نہیں ہوگا. اب ایک بندہ اس نے مختلف چیزوں میں برکت کا عقیدہ رکھا ہوا ہے، گھر میں کوئی تصویر لٹکائی ہوئی ہے اس پہ اس کا برکت کا عقیدہ ہے، کوئی سالانہ نظر نیاز دیتا ہے، یارویاں دیتا ہے، کوئی اور کنڈے بانٹتا ہے، کوئی اور رسم و رواج کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور محرم پہ سبیلیں لگاتا ہے غیر اللہ کے نام کی. عقیدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے میرے عمل میں کیا ہوگا؟ میرے مال میں برکت ہوگی. اور ساتھ روزانہ رات کو سورۃ الملک پڑھتا ہے، کوئی فائدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. ایمان نہیں ہے اس نے، وہ تو صرف لپ سروس ہے، ہونٹوں کی بس حرکت ہے، تلاوت عقیدہ تو اس کا ہے نہیں. توجہ ہے آپ کی. اب یہ چیزیں آپ نے سمجھ لی ہیں. یہ بات سمجھ آئی ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے. آسان لفظوں میں اس کو پھر ایک دفعہ کر دیتے ہیں کہ شفاعت قہریہ یہ بنیاد ہے شرک اعتقادی کی. شرک اعتقادی بڑا شرک ہے، اس لیے اس صورت کو پڑھنے والا چونکہ اس بڑے شرک سے بچتا ہے تو اللہ اس کو عذاب قیامت سے بچائیں گے. اور سورۃ الملک جس کو نبی علیہ السلام رات تلاوت کیا کرتے تھے وہ بنیاد ہے شرک فی البرکت. وہ تردید کس کی کرتی ہے؟ شرک فی البرکت کی. اور شرک فی البرکت بنیاد ہے کس کی؟ شرک فعلی کی. شرک فعلی شرک اعتقادی کے بنسبت چھوٹا ہے، لہٰذا اس کو پڑھنے والا سورۃ الملک کو پڑھنے والا وہ چھوٹے عذاب قبر سے کیا رہے گا؟ محفوظ رہے گا. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے آپ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات بھی تلاوت کیا کرتے تھے. صحیح احادیث میں اس کی فضیلت آتی ہے. آپ نے فرمایا من قرأ فی لیلۃ خواتین بقرہ جو ہیں من قرأہا فی لیلۃ کفتاہ، وہ دونوں پڑھنے والے کو کیا ہو جائیں گی؟ کافی. اللہ تعالی ہمیں اعمال کی پابندی کی توفیق نصیب فرمائے. بھائیو یہ کوشش کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ اپنے آپ کو اعمال پہ لانا ہے. رات کو موبائل دیکھتے دیکھتے نہیں سونا ہے. ٹھیک ہے موبائل استعمال کریں آپ، لیکن سونے سے پہلے کم از کم 10 منٹ 5 منٹ آپ کے لگیں گے. یہ چیزیں آپ ضرور کریں انشاءاللہ. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. ترجمہ الف لام میم اللہ عالم. تنزیل الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب نازل شدہ ہے. تنزیل الکتاب نازل شدہ ہے یہ کتاب. لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. ایسی کتاب اتاری جا رہی ہے کہ کوئی شک نہیں ہے اس میں. من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے ہونے میں. رب العالمین کی طرف سے، وہ اللہ رب العالمین ہے. وہ جانوروں کی بھی تربیت کرتا ہے، سب عالمین کی تربیت کرتا ہے. تمہیں بغیر تربیت کے چھوڑے گا بھلا؟ نہیں سمجھ آئیے؟ تمہیں بغیر تربیت کے نہیں چھوڑے گا. تمہاری تربیت کے لیے اس نے کیا اتاری ہے؟ کتاب اتاری ہے. بات سمجھ آئی نا؟ کتاب اتاری جا رہی ہے اور اس میں ایسی کتاب ہے کہ رب العالمین کی طرف سے ہونے میں اس میں کوئی شک نہیں ہے. آ جائیں. رب العالمین کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ کتاب اللہ نے کس لیے اتاری ہے؟ تربیت کے لیے. کس کے لیے؟ ہاں جی، کہ اس کے ذریعے اپنے عقائد کی اصلاح کرو، اعمال کی اصلاح کرو. 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے اللہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ اللہ کے بندے جہنم میں جلیں. نہیں سمجھ آئی؟
70 ماؤں سے کوئی ماں چاہتی ہے کہ میرا بچہ آگ میں جل جائے؟ نہیں چاہتی ہے. تو جو 70 ماؤں سے زیادہ محبوب ہے وہ کیسے یہ گوارا کرے گا کہ اس کے بندے جہنم میں جائیں؟ اس نے پورا انتظام کیا ہے لوگوں کو جہنم سے بچانے کا. ہاں جی، لیکن اس کے باوجود ام یقولون افتراہ، ام یقولون، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ افتراہ، نبی علیہ السلام نے اس قرآن کو خود سے بنایا ہے، افتراہ اپنے سے گھڑا ہے. حضرت شیخ فرماتے اچھا یہ کہتے ہیں کہ خود سے گھڑ لیا، اچھا یہ کہتے ہیں کہ ہاں، وہ تو ایسے چلتے چلتے ترجمہ کرتے تھے نا، یہ تو الحمدللہ اللہ نے توفیق دیتے ہم ایک ایک لفظ کا ترجمہ کرتے ہیں. اچھا یہ کہتے ہیں کہ خود سے گھڑ لیا، بلکہ یہ قرآن تو حق ہے، گھڑا ہوا نہیں ہے آپ کے رب کی طرف سے. کیوں؟ لتنذرا، کیوں آیا قرآن؟ پھونکے مارو بس اس کو پڑھ کے مردوں کو بخشو؟ نہیں، لتنذرا قوما ما اتاہم من نذیر، تاکہ آپ خبردار کریں اور ڈرائیں اس قرآن کے ذریعے قومن، اس قوم کو، ان مکے والوں کو، ما اتاہم من نذیر، نہیں آیا ان کے پاس کوئی ڈرانے والا. قریب کے زمانے میں اسماعیل علیہ السلام سے لے کے آج تک ہزاروں سال گزر گئے، کوئی نبی نہیں آیا. اتنے ہزاروں سال بعد اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں، قدر کرنی چاہیے تھی یا انکار کرنا چاہیے تھا؟ مکہ میں تو اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا. عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں لیکن وہ تو فلسطین میں آئے ہیں نا، وہ تو مکہ میں تو نہیں آئے تھے. ان مکے والوں کو کہا جا رہا ہے ما اتاہم من نذیر، نہیں آیا ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آپ سے پہلے قریب زمانے میں. لعلہم یہتدون، تاکہ یہ صحیح رستے پر آئیں. اللہ الذی، دلائل عقلیہ، اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ اس کے درمیان ہے 6 دنوں کی مقدار میں. دن رات تو نہیں تھے، بس گھنٹے اتنے ہی تھے جتنے 24 ایک دن میں ہوتے ہیں. 6 دنوں کی مقدار میں پھر اللہ تعالیٰ قائم ہوئے عرش پر، زمین و آسمان کو بنایا. اور استوا علی العرش کا مفہوم یہ ہے، ہم اس کو اس طرح نہیں کہہ سکتے ہیں، نہ سوچ سکتے ہیں، نہ اجازت ہے کہ اس طرح اللہ تخت پہ بیٹھے جیسے بادشاہ تخت پہ بیٹھتا ہے. نہیں، اپنی شان کے مطابق جلوہ فرما ہوئے، اپنی شان کے مطابق تخت شاہی پر. حضرت مولانا حسین علی رحمہ اللہ کے الفاظ استوا علی العرش کا مفہوم واضح کرتے ہیں کہ عرش شاہی پر، تخت شاہی پر خود متمکن ہے، کسی کے حوالے کچھ نہیں کیا. بس یہ مطلب ہے اس کا، بات سمجھ آئی ہے؟ استوا علی العرش کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تھوڑا سا قریب آ جائیں، قریب آ جائیں، سامنے بلکہ آ جائیں، ادھر بھی آئیں. استوا، اصل میں مجھے بار بار ادھر مڑنا پڑتا ہے، ادھر آئیں ذرا صحیح رہے گا. استوا علی العرش کا مفہوم، استوا علی یہ سپیکر ایک طرف لگا ہوا ہے نا تو میرا دھیان ادھر ہی ہوتا ہے تاکہ ذرا آواز اس میں کلیئر چلی رہے. توجہ میری طرف. استوا علی العرش کا جو مفہوم ہے وہ حضرت مولانا حسین علی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ تخت شاہی پر، اس کا یہ مطلب نہیں ہے جیسے بادشاہ تخت پہ بیٹھتے، تخت شاہی پر خود متمکن ہے، کسی کے حوالے کچھ نہیں کیا. چلو بھائی، اللہ. ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر قائم ہوا، جلوہ فرما ہوا، یعنی نظام سنبھالا، خود چلا رہا ہے، کسی کے حوالے نہیں کیا. ما لکم من دونہ، نہیں، یہ ہے دعوی صورت. ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، نہیں ہے تمہارے لیے اس اللہ کے سوا کوئی رکھوالا، کوئی رکھوالا، ولا شفیع، اور نہ ہی کوئی زبردستی سفارشی. تو اتنے اچھے بیان کے بعد بھی افلا تتذکرون، تم نصیحت نہیں لوگے. یدبر الامر، دلائل عقلیہ جی. یدبر الامر من السماء الى الارض، خود اللہ تدبیر کرتے ہیں. دیکھا استوا کا مفہوم بھی آ گیا. یدبر الامر، تدبیر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام معاملات کی. من السماء الى الارض، آسمان سے لے کر زمین تک. توجہ کریں، یہ آیت تھوڑی سی مشکل ہے لیکن مشکل لگنے نہیں دوں گا انشاءاللہ. یدبر الامر من السماء، تدبیر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب معاملات کی. الامر سے دنیاوی معاملات مراد لیں، پہلا ترجمہ کر رہا ہوں. یدبر سے کیا مراد لیں گے؟ الامر سے یہ دنیا کے کام کاج جو ہیں. یدبر الامر من السماء الى الارض، تدبیر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام معاملات کی، ایک ایک چیز کی، ایک ایک انسان کے ایک ایک عمل کی. روزانہ اس کا، ہر بندے کا ڈیٹا تیار ہوتا ہے، روزانہ اس کی فائل بنتی ہے، روزانہ کی
اس کی ڈائری چیک ہوتی ہے، روزانہ کی کیا ہوتی ہے؟ اس کی ڈائری چیک ہوتی ہے، اور ایک ایک چیز کو لکھا جاتا ہے، چیک کیا جاتا ہے، نیکی گناہ کتنے ہیں. ٹھیک ہے، بڑا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، یہ کوئی اللہ کی حکومت ہے، کوئی چھوٹا تو کام نہیں ہے نا، بہت بڑا اللہ کا نظام ہے، بڑے محکمے ہیں. نمازیں چیک ہو رہی ہیں، روزانہ کی نماز چیک ہو رہی ہے، تلاوت چیک ہو رہی ہے، اعمال چیک ہو رہے ہیں، اخلاق چیک ہو رہے ہیں، ہر چیز کے کیا لگ رہے ہیں؟ تشریف لائیں، نمبر لگ رہے ہیں. کوئی مذاق تھوڑا ہی ہے. اچھا، یدبر الامر، تدبیر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام معاملات کی، من السماء الی الارض، آسمان سے لے کر زمین تک، آسمان سے لے کر تک. ثم یعرج الیہ، پھر پہنچ جاتی ہے، یا رجوع پہنچ جاتی ہے کیا؟ اس تدبیر کی رویداد، اس تدبیر کی، وہی بات جو میں کر رہا ہوں کہ روزانہ کی ڈائری اللہ تک پہنچ جاتی ہے. یا رجوع سے کیا مراد لیں گے آپ؟ فائل کون بنائیں گے؟ تدبیر. وہ دنیا کے اندر جو کچھ تدبیر اللہ کی ہو رہی ہے، اس کی جو تنفیذ ہوتی ہے، تو اس کی ساری رویداد اللہ تک پہنچ جاتی ہے. فی یوم، ایک دن میں، ایک دن میں، فی یوم، ایک دن میں. روزانہ کا پوری زمین کا جتنا بھی اس کی ڈائری ہے، اس کا حساب کتاب ہے، وہ اللہ تک پہنچ جاتے ہیں جی فی یوم، ایک دن میں. کان مقدارہ، ہے اس کا اندازہ، وہ جو مسافت ہے اس کی، ہے اس کا اندازہ، الف سنۃ، 1000 سال. کتنے سال؟ مما تعدون، اس سے جو تم شمار کرتے ہو. تمہاری گنتی میں اگر انسان جانا چاہے، اگر انسان وہ سفر کرنا چاہے زمین سے لے کر آسمان تک، تو انسانوں کی گنتی میں کتنے سال لگ جائیں؟ 1000 سال. لیکن اللہ تک روزانہ یہ ایک دن میں پہنچتی ہے. کتنے دن میں پہنچتی ہے؟ اللہ اکبر. سمجھ آ گیا مفہوم آیت کا؟ یدبر الامر من السماء الی الارض، تدبیر کرتے ہیں اللہ تعالی آسمان سے لے کر زمین تک تمام معاملات کی، ہر کام کی. ثم یعرج، پھر سارا قصہ ختم ہو کے اللہ کی طرف لوٹ جاتا ہے. ثم یعرج الیہ، پھر سارا قصہ ختم ہو کر، روزانہ کی ڈائری تیار ہو کر، یعرج پہنچ جاتی ہے، الیہ اللہ کی طرف، فی یوم ایک دن کی مقدار میں، کہ کانا مقدارہ ہے اس کا اندازہ تم انسانوں کے ہاں، ہے اس کا اندازہ تم انسانوں کے ہاں، الف سنۃ مما تعدون، 1000 سال اس سے جو تم شمار کرتے ہو. بات سمجھ آئیے؟ ہاں جی. یہ ایک ترجمہ ہو گیا. دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ اس یومن سے مراد آپ قیامت لے لیں. کیا لے لیں؟ قیامت لے لیں. باقی ترجمہ سارا وہی ہے کہ تدبیر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام معاملات کی، آسمان و زمین تک ساری کائنات کا نظام اللہ چلا رہے ہیں. یہ چلتا رہے گا حتیٰ کہ قیامت کا دن قائم ہوگا، اور یہ سب کچھ قیامت کے میدان میں پیش ہوگا. ثم یعرج الیہ، پھر یہ سب کا سب، سارے معاملات دنیا پہنچیں گے، سارا قصہ پہنچے گا، الیہ اللہ کی طرف، فی یومن، دوسرا ترجمہ کر رہا ہوں، قیامت کے دن میں. کس دن میں؟ قیامت کے دن میں. آگے پھر وہی ترجمہ کہ کان مقدارہ الف سنہ، اس کی مقدار 1000 سال ہے جس کو تم شمار کرتے ہو. فوراً آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ یہاں 1000 سال کہا قیامت کے دن کو، اور سورۃ الحاقہ میں کتنے سال کا ہے قیامت کا دن بیان کیا گیا؟ 50,000 سال. معارج ہے، ہاں 29ویں پارے میں. ہاں جی ٹھیک ہو گیا. سورۃ المعارج آیت نمبر 4 ہے، 29واں پارہ. تعرج الملائکۃ والروح، وہاں بھی یہی لفظ ہے تعرج. تعرج الملائکۃ، چڑھتے ہیں فرشتے اور روح الامین اس اللہ کی طرف، فی یومن، ایک دن میں، کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال. آپ کے ذہن میں سوال آ گیا یہ کیا ہو گیا؟
یہاں 1000 سال یعنی یوم سے مراد ہم نے دوسرے ترجمے میں کیا لیا جی؟ قیامت کا دن. یہاں 1000 سال، وہاں 50,000 سال. تو کوئی مشکل نہیں ہے. یہ جو تفاوت ہے وہ انسانوں کے اعتبار سے ہوگا. کسی کو وہ دن لمبا لگے گا، کسی کو وہ دن چھوٹا لگے گا. یہ تفاوت انسانوں کے اعمال کے حساب سے. سمجھ آ گیا بھائی؟ بس 2 ہی ترجمے میں نے آپ کو بتائے ہیں. ایک یہ کہ الامر سے یوم سے مراد آپ ہر دن مراد لیں. یوم سے مراد کیا لیں؟ ہر دن. اور دوسرا یوم سے مراد قیامت کا. اور بھی ہیں لیکن اس کے لیے پھر وقت بھی تو چاہیے ہوتا ہے نا زیادہ. اگر آپ کو اتنی دلچسپی ہے تو پھر اس کے لیے روزانہ کا درس ہوتا ہے نا. بس ٹھیک ہے، توجہ جی. اس میں ایک آیت پڑھتے ہیں. یہ ذرا پھر ہمیں تھوڑی جلدی بھی ہے. ذالک عالم الغیب والشہادہ، یہ ہے اللہ تعالیٰ جاننے والا ہر چھپی اور کھلی بات کو، غالب ہے اور مہربان. تو اتنا مدبر اللہ، اتنے مدبر اور غیب اور حاضر کو جاننے والے اللہ، اس کو چھوڑ کے تم اوروں کو سفارشی بناتے ہو؟ کیا اسے تمہارے حالات کی خبر نہیں ہے؟ کیا وہ اللہ تعالیٰ میرٹ پہ فیصلے نہیں کرتے ہیں؟ کیوں سفارشی بناتے ہو؟ یہاں تو سفارشی بنایا جاتا ہے اس لیے دنیا میں جو سفارشی بنایا جاتا ہے، کیوں بنایا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس کو میرے حالات کا علم نہیں ہے. میں ایک دروازے پہ کھڑا ہوں، اندر افسر کو میرے حالات کا علم نہیں ہے، تو میں کسی کو سفارشی بناتا ہوں کہ جاؤ اندر ان کو بتاؤ کہ فلاں بندہ باہر کھڑا ہے. یہاں تو سفارشی اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اسے غیب کا علم نہیں ہے. اور یا پھر اس لیے بنایا جاتا ہے کہ وہ خود بھی انسان ہے نا. وہ خود بھی کیا ہے؟ انسان ہے. ممکن ہے وہ کسی وقت میسر ہو، کسی وقت میسر نہ ہو. تو سفارشی بنایا جاتا ہے کہ وہ درمیان میں معاملات کیا کروا دے. اور وہ انسان ہے، اس کو نیند آئی ہوئی ہو، وہ بیمار ہو. یہاں تو دفتر کے باہر لکھا ہوتا ہے بغیر اجازت اندر آنا منع ہے. ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ادعونی، مجھے پکارو، بس ہاتھ اٹھاؤ سیدھے مجھ تک. یہ جو لوگ سفارشی اور یہ کہتے ہیں نا سفارش کا عقیدہ رکھتے ہیں، اکثریت عوام بیچاری جاہل عوام ہے. لیکن یہ جاہل صرف دین کے معاملے میں ہے. ہاں، نقلی نوٹ نہیں لیں گے کبھی بھی. جاؤ چلا کے دکھاؤ مجھے نقلی نوٹ بازار میں. بڑے ہوشیار ہیں. حضرت شیخ القرآن فرماتے تھے ایک ماچس لینی ہو نا اس زمانے میں، پرانے زمانے کی بات ہے، تو 12 آنے کی ماچس ملتی ہے. 12 آنے کی ماچس لیتے ہیں تو اس کو بھی کان کے قریب کر کے ایسے ہلاتے ہیں، چیک کرتے ہیں کہ اس میں تیلیاں بھری ہوئی ہے یا تیلیاں نکالی ہیں. دکاندار تیلیاں نکال کے نا ہر ماچس سے ایک نئی ماچس بنا دیتے تھے. پرانے زمانے کی باتیں ہیں. تو فرماتے تھے ماچس لیتے ہو تحقیق کرتے ہو، ٹماٹر لیتے ہو کلو 4 جگہ سے ریٹ پوچھتے ہو، ٹھیک ہے، اور دین کے معاملے میں آنکھیں بند کر کے تم نے اپنے مولانا صاحب نے جو کہہ دیا بس ٹھیک ہے جی آمین. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں بیچارے کہ جی ہماری اللہ سنتا نہیں ہے اور جی وسیلہ دینا چاہیے، یہ وہ کرنا چاہیے، میں نے تو ان کے لیے آسان سا ایک علاج رکھا ہوا ہے. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ نماز پڑھتے ہو؟ کہتے ہیں جی پڑھتے ہیں. ثنا پڑھتے ہو؟ پڑھو. سبحان اللہ تیز پڑھ دیتے ہیں نا، پتہ جو کونی کہ ہے کیا اس میں. اچھا مطلب کیا ہے؟ اچھا سبحان اللہ آگے پڑھو. الحمدللہ ایسے الحمد پڑھتے ہیں اور آمین تک میں کہ بس رکو. یہ جو سبحانہ کا سے لے کر آمین تک تم نے یہ پڑھی ہے، تلاوت کی ہے، جو بھی پڑھا ہے تم نے، ثنا پڑھی ہے، سورۃ فاتحہ پڑھی ہے. ثنا اور فاتحہ صرف ان 2 چیزوں میں پہلے ان سے میں پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتا ہے؟ واسطہ تو تب دو، وسیلہ تو تب دو کہ اللہ تمہاری نہ سنے، سنتا نہ ہو. ثنا اور فاتحہ صرف ان 2 چیزوں میں تم نے 11 دفعہ اللہ کو ڈائریکٹ پکارا ہے. 11 دفعہ اللہ سے بغیر واسطے، بغیر وسیلے، بغیر سیڑھی. یہ جو ایک سیڑھی ان کو ملی ہوئی ہے، آج کل لفٹوں کا دور آ گیا، یہ بھی سیڑھیوں پہ چڑھے ہیں جی، کہ چھت پہ چڑھنے کے لیے کیا ضروری ہوتی ہے جی؟ سیڑھی ضرورت ہوتی ہے. تو جب بندہ ہو ہی چھت پر پھر سیڑھی سر میں مارنی ہے. جب بندہ اللہ کے پاس ہو، اللہ کے ساتھ ہر وقت رابطے میں ہو،
تو میں ان کو کہتا ہوں یہ جو سیڑھی ہے تمہاری، سبحانکا پاک ہے تو، ایک، اللہم اے اللہ دوسرا خطاب ہے، وبحمدک تیسرا ہو گیا، وتبارک اسمک چوتھا ہو گیا، وتعالی جدک کا آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے، ولا الہ غیرک کتنی دفعہ ہو گیا؟ 6 دفعہ ہو گیا. آگے جاؤ. ایاکا تیری ہی، ایاکا بھی خطاب ہے نا، براہ راست خطاب ہے، کوئی سیڑھی نہیں ہے یہاں پہ. ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین. آگے اہدی خطاب ہے، یہ بھی امر کا صیغہ ہے، واحد حاضر کا صیغہ ہے. اہدی. آگے انعمتا، ان صراط الذین انعمتا. آگے آمین، یہ بھی اس میں فعل ہے، آمین اے اللہ میری دعا قبول فرمائیے. تو بھائی 11 دفعہ تو آپ نے، 11ویں تو کھاتے ہو، یہ 11 بھی مان لو نا کہ 11 دفعہ آپ نے ڈائریکٹ اللہ سے بغیر سیڑھی کے کیا کیا ہے؟ خطاب کیا ہے. اپنے مولانا کو کہو کہ ہمیں ثنا اور فاتحہ سیڑھی والی بنا کے دے. کون سی بنا کے دے؟ ہاں یہ تو ڈائریکٹ پکار والی ہے، بغیر وسیلے والی ہے. اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت دے. اور علامہ اقبال مرحوم کا ایک شعر پڑھ کے اس بات کو مکمل کرتے ہیں. کیوں حائل رہیں خالق و مخلوق میں پردے. ان کا سارا کاروبار اس بات پہ چل رہا ہے کہ اللہ تمہاری سنتا نہیں ہے، تم بڑے گناہ گار ہو، تو تسی بڑے فرشتے ہو ہیں، اللہ تم بڑے گناہ گار ہو، تم چوریاں نہیں کرتے ہو. ان کے مولانا بیچاروں کے جاہل وہ سٹیج پہ لوگوں کو، تم چوریاں نہیں کرتے ہو، آخر جی کرتے ہیں. ڈاکے نہیں مارتے ہو، آخر جی مارتے ہیں. اور گناہ نہیں کرتے ہیں، تو تسی تے بڑے پلیت ہو، تھوڑی کیویں سنے. واقعتاً بالکل سچ کہہ رہے ہیں. یہ بات مولانا نے بالکل کیا کہی ہے؟ سچ کہی ہے کہ تم بڑے پلید ہو، تم بڑے انما المشرکون ہے ہی نجسن. بہرحال باقی ساری غلط ہیں کہ اللہ تمہاری نہیں سنتا ہے، اللہ سب کی سنتا ہے. میں تو کبھی کبھی اس طرح بھی سمجھاتا ہوں کہ تم بڑے گناہ گار ہو، ہاں جی تم بڑے سیاکار ہو جی. اچھا ابلیس سے بڑے گناہ گار ہو؟ کس سے؟ کیونکہ ابلیس کی تو اللہ نے ڈائریکٹ سنی ہے. بٹ صاحب سنی ہے کہ نہیں سنی ہے؟ اللہ نے ابلیس کی سنی ہے. اور عین غصے اور انکار جب اس نے کیا تھا، غصے کی حالت میں، جلال کی حالت میں، اللہ نے ابلیس کی سنی بھی ہے اور قبول بھی کی ہے. اس نے ایک دعا کی تھی کہ نہیں؟ اس نے کیا کہا تھا؟ انذرنی، کئی جگہ اس کی دعا قرآن مجید میں، انذرنی الی یوم یبعثون. انذرنی، ہاں ذرا آؤ نا قرآن کے قریب، پتہ تمہیں چلے. تم نے ساری عمر ختم پڑھے ہیں اس کے. انذرنی الی یوم یبعثون، یا اللہ مجھے مہلت دے دے، زندگی میری عمر دراز فرما. انذرنی الی یوم یبعثون، اس دن تک جب لوگ قبروں سے زندہ کر کے. تو اللہ نے پتہ کیا فرمایا؟ بدنالوی صاحب کی زبان میں ایک جملہ بول دیتا. اللہ نے فرمایا جا. کیا فرمایا؟ جا، تیری دعا قبول کرتا ہوں. تیرے ہاتھ خالی لوٹاتے ہوئے بھی مجھے شرم آتی، تیرے ہاتھ خالی لوٹاتے ہوئے بھی مجھے کیا آتی ہے؟ شرم آتی ہے. انذرنی الی یوم یبعثون جب اس نے کہا، اللہ نے فرمایا انک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم. اللہ نے ابلیس کی بھی سنی، قبول بھی کی، قیامت تک اسے مہلت بھی دی. تو یا تو پھر کہو ہم اس سے بھی بڑے گناہ گار ہیں. اللہ سمجھ دے بھائیو، شکر کرو کہ توحید اللہ نے دے دی ہے. اور بچپن سے، چھری سائڈ پہ رکھو، بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ نے، حملہ نہ کر دینا کہیں، بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ نے توحید کی سمجھ اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے، اور ایمان اللہ تعالیٰ نے سیدھا کر دیا ہے. ورنہ اپنے آپ جیسے لوگ، ہم دیکھیں ہمارے جیسے لوگ کتنے آج تک بس قبروں کے اوپر سر جھکائے ہوئے ہیں، غلافوں چادروں کے اندر سر چھپائے ہوئے ہیں، اور اپنی حاجتیں مانگ رہے ہیں، اور اپنی درخواستیں لکھ کے قبروں کے پرچیوں پہ لکھ کے قبروں کی جو جالیاں ہوتی ہیں یا جو سوراخ یا درزیں ہوتی ہیں ان میں پھنسا رہے ہیں. پتہ نہیں بابا جی کو زندگی میں پڑھنا بھی آتا تھا کہ نہیں؟ ان پڑھ تھے کتنے بابے.
ٹھیک ہے، اور جناب یہ وہاں پھنسا رہے ہیں اور اردو میں لکھ کے پھنسا رہے ہیں۔ قبروں کی درزوں میں، درباروں کی جو تھوڑی سی ٹائلوں کے درمیان پھٹن ہوتی ہے نا، فرش پہ جو ٹائلیں لگی ہوتی ہیں یا قبر پہ، بس جہاں کا نظر آئے ادھر چٹ اندر کار کے پیچھے پنسل سے زور لگا رہے ہیں کہ بابے تک پہنچے صحیح۔ اللہ اس قوم کو ہدایت دے دے۔ خدا جانتا ہے، میں ملتان گیا، اللہ گواہ ہے، قرآن مجید میرے سامنے ہے، وہاں بڑے بڑے دربار ہیں، بڑے پیر، پورا شرک سے اٹھا ہوا ہے۔ ملتان کتنا بڑا علاقہ ہے، شہر ہے، پیروں کا شہر ہے وہ، اس کو کہتے ہیں مدینۃ الاولیاء، خیر سے ٹھیک ہے، وہ تو اولیاء تھے لیکن اب مدینۃ المشرکین بنا ہوا ہے۔ دربار ہی دربار، ہر گلی کوچے میں، ہر طرف جدھر جاؤ دربار ہی دربار، دربار بڑے بڑے۔ تو شاہ رکن عالم کا دربار ہے وہاں سب سے بڑا، اوپر اونچی جگہ کے اوپر ہے، گیا آپ بھی؟ اس کے پچھلی طرف درخت ہے، کسی کو یقین نہیں آتا نا تو 1,500-2 ہزار کرایہ، جا کے اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ یقین میری بات پہ نہیں آتا تو جا کے دیکھ لے، وہاں پہ 5-6 گھنٹے 7 گھنٹے کا یہاں سے سفر ہے، جائے اور جا کے دیکھ لے۔ حضرت اس درخت کے اوپر کوئی ٹہنی ایسی نہیں تھی جس کے اوپر لوگوں نے اپنی ضرورتیں، حاجتیں، مسئلے مسائل لکھ کے اس کو کسی کپڑے میں یا شاپر میں بند کر کے اس کو اس کے ساتھ باندھا ہوا تھا، شاخ کے ساتھ۔ نہیں یقین آتا تو دیکھ لو جا کے کہ ہماری یہ حاجت ہے، ہماری یہ حاجت ہے، ہماری یہ ضرورت ہے، ہماری یہ ضرورت ہے، کاغذ پہ لکھ کے اس کے اوپر شاپر یہ جو ہوتا ہے اس کا وہ کر کے، تاکہ وہ بارش میں بھیگے نہیں، تو اس کو پھر وہ اس کے ساتھ باندھ دیتے ہیں، اس شاخوں کے ساتھ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ سمجھ دے بھائی، توجہ فرماؤ۔ ذالک عالم الغیب والشہادہ، یہ اللہ ہیں غیب اور حاضر کو جاننے والے ہیں۔ العزیز الرحیم، غالب مہربان، وہ اللہ وہ ذات ہیں۔ احسن کل شیء خلقہ، جس نے پیدا کیا ہر چیز کی بناوٹ کو، احسن خوبصورت بنایا، کل شیء ہر چیز کو، خلقہ جو بھی اللہ نے پیدا کی، احسن کل شیء خوبصورت بنایا ہر چیز کو جو بھی اللہ تعالیٰ نے چیز پیدا کی۔ سبحان اللہ۔ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ، اور انسان کی پیدائش کی ابتدا اللہ نے کی ہے کس سے؟ مٹی سے۔ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ، اور شروع کی ہے اللہ نے انسان کی پیدائش، مِنْ طِين، مٹی سے، ابتدا مٹی سے ہوئی ہے۔ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ، پھر اللہ نے بنایا ہے، چلایا ہے، معنی چلایا کر لیں گے۔ ثم جعل نسلہ، پھر اللہ تعالیٰ نے چلایا اس کی نسل کو، انسان کی نسل چلی ہے، من سلالۃ من ماء مہین، سلالہ کہتے ہیں نچوڑ کو، سلالہ کس کو بولتے ہیں؟ نچوڑ کو، من ماء مہین، ایک کمزور اور بے قدر پانی سے، ایک کمزور اور بے قدر پانی، اس کی بوند سے انسان کی اللہ نے ابتدا کی۔ ثم سواہ، اس کی بوند سے اللہ نے اس کی نسل چلائی۔ ثم سواہ، پھر اللہ نے اسے برابر کر دیا، ٹھیک ٹھاک کر دیا، اور پھونک دی اللہ نے اس میں اس کی اپنی طرف سے روح پھونکی۔ وجعل، اور بنایا اللہ نے تمہارے لیے، یہ سارے کام تو اللہ نے کیے ہیں، یہ برکتیں ساری اللہ نے رکھی ہیں، اب تم کہتے ہو کہ وہ ہماری سنتا نہیں۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور اسی اللہ نے پانی کے اس قطرے میں اتنی برکتیں رکھیں کہ بنائے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل۔ سبحان اللہ، یہ سب کچھ کرنے والا تو اللہ ہے، اور آج تم کہتے ہو کہ وہ ہماری سنتا نہیں، وہ ہماری، سبحان اللہ، جس نے تمہارے کان بنائے ہیں وہ تمہاری نہیں سنتا ہے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، بنایا تمہارے لیے کانوں کو اور آنکھوں کو اور دل کو۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، نطفہ گوید کہ او موجود نیست، بود را نابود گوید بود نیست۔ ایک پانی کا قطرہ ہے، آج اس کو گویائی ملی ہے، بولنے لگا ہے، تو وہ کہتا ہے اللہ نہیں ہے، اللہ نہیں ہے، اللہ کا انکار کرتا ہے۔ بہت تھوڑا تم شکر کرتے ہو۔ وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ، وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ، اور یہ
زجر ہے انکار قیامت پر، مشرکین جو قیامت کا انکار کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم زللنا کا معنی ہے رل مل جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو کر زمین میں کیا ہو جائیں گے، ہمارے اجزاء گم ہو جائیں گے. زللنا کا معنی یہاں گم ہو جانا ہے، گمراہ نہیں ہے، ہر جگہ پہ ہوتا. اذا زللنا فی الارض، کیا جب ہم گم ہو جائیں گے زمین میں تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا ہوں گے. اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، بلکہ یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں. قل، آپ فرما دیجئے، یتوفاکم ملک الموت، یتوفاکم ملک الموت، تمہاری روح قبض کرتا ہے موت کا فرشتہ، موت کا فرشتہ. موت کا فرشتہ تمہاری روحیں قبض کرتا ہے، وکل بکم، جو تم پر مقرر کیا گیا ہے. موت کا فرشتہ تمہاری روح قبض کرتا ہے جو تم پر مقرر کیا گیا ہے. ملک الموت الذی وکل بکم، روح قبض کرتا ہے تمہاری موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے. اور یہ ایک نہیں ہے، ایک نہیں ہے، یہ پورا ایک محکمہ ہے، اور حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اس محکمے کے بڑے ہیں، انچارج. دوسری جگہ قرآن مجید میں موجود ہے کہ فرشتے ان کی روحیں قبض کرتے ہیں. یتوفاہم الملائکہ، یتوفاہم الملائکہ. حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک بچہ آیا، اس بچے نے کہا کہ میری والدہ ایک مسئلہ پوچھ رہی ہے. میری والدہ کیا کر رہی ہے؟ مسئلہ پوچھ رہی ہے کہ ملک الموت تو ایک ہے، اور ایک وقت میں دنیا میں کتنے لوگ مرتے ہیں؟ لاکھوں، ہزاروں، لاکھوں مرتے ہیں. تو وہ ایک وقت میں اتنے لوگوں کی روح کیسے قبض کر لیتا ہے؟ ایک تو ہے اس کے علمی جواب جو میں یہ دے رہا ہوں کہ ایک فرشتہ نہیں ہے، یہ غلط بات ہے کہ ملک الموت ایک ہے. قرآن مجید میں تتوفاہم الملائکۃ، وہ تو ڈھیروں فرشتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک جب قبض ہوئی ہے تو 4000 کے قریب فرشتے جو ہیں وہ آئے ہیں، اور ان کے ساتھ اسماعیل نامی فرشتہ بھی آیا ہے. تو یہ تو بہت زیادہ فرشتے جن کا یہ کام ہے. لیکن یہ تو تحقیقی جواب ہے نا، ذرا تفصیل سے. چھوٹے بچے کو تو یہ بات سمجھ نہیں آتی نا. حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ یار اس کو کیسے جواب دوں، چھوٹا بچہ ہے اور جواب اس نے مجھ سے سننا ہے اور جا کے ماں کو بتانا ہے، تو کہیں بات خراب نہ ہو جائے. تو میں اس کی عقل کے یا اللہ میری مدد فرما. کہتے ہیں اللہ نے میری فوراً مدد کی. میں نے اس کو کہا بیٹا چاول کھاتے ہو آپ؟ اس نے کہا جی چاول تو کھاتے رہتے ہیں. تو اس نے کہا جب حضرت تھانوی فرماتے میں نے اس کو کہا کہ جب آپ اس طرح کرتے ہو، پلیٹ میں سے چمچ کے ذریعے یا ہاتھ سے ایک ہی دفعہ آپ لیتے ہو تو کتنی زیادہ چاول آ جاتے ہیں؟ ہاں جی آ جاتے ہیں. تو ایسے ہی فرشتہ بھی کیا کرتا ہے، ایک ہی دفعہ کے اندر بہت سارے. یعنی بچے کو میں نے اس کی عقل کے مطابق کیا دے دیا، جواب دے دیا. تو جواب بھی اگلے بندے کو اس کی عقل کے مطابق دینا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ایک عام بندہ آپ سے بات کرے اور آپ جناب تحقیقی فتویٰ وہاں کھول دیں، ٹھیک ہے، اور اس کی قسمیں بنانا شروع کر دیں. عوام ہے، سادہ بندہ ہے، تو اس کو موٹا سا ایک سمپل سا جواب دے دینا چاہیے. تو بہرحال یہ تحقیقی اصل جواب یہ ہے کہ ملک الموت فرشتے ڈھیر سارے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ اللہ کی طرف سے جب وقت آتا ہے وہ روح قبض کرتے ہیں. اور خود فرشتوں کو بھی اللہ کے اجازت دینے سے پہلے روح قبض کرنے کی کسی کو اجازت نہیں. یہ نہیں کہ فرشتے آ جائیں جناب آج منڈی کا پھیرا ہے، ٹھیک ہے، یا فلاں جگہ اور روحیں قبض کرتے جائیں لوگوں. نہ، ملک الموت خود کہتے ہیں، ابن کثیر میں اور مظہری وغیرہ سب میں یہ موجود ہے، واللہ لا املک قبض بعوضۃ، اللہ کی قسم ہم ایک مچھر کی روح کو بھی قبض نہیں کر سکتے، الا باذنہ، مگر کس کی اجازت سے؟ اللہ کی اجازت سے. ولا اعلم بموتہ قبل الاذن، اور اجازت سے پہلے ہمیں کسی کی موت کا علم بھی نہیں ہوتا. آئیے سمجھ. اور ایک روایت ابن ماجہ کی ہے، ان اللہ وکل ملک الموت بقبض الارواح، ان اللہ وکل ملک الموت بقبض الارواح، اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو یہ کام حوالے کیا ہے کہ وہ روحیں قبض کرے. الا شہداء البحر، مگر سمندری شہداء،
ابن ماجہ کی روایت ہے. مگر کون سے شہداء؟ سمندری شہداء جو سمندر کے جہاد میں شہید ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی روح کو خود قبض کرتے ہیں. فإن اللہ تعالیٰ یتولیٰ قبض ارواحہم. ٹھیک، روایت ابن ماجہ کی ہے. اچھا آگے چلو. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. تم سب پر ملک الموت کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. میں بھی آپ بھی ذرا سوچیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. اس لیے ہر انسان کو ہم میں سے پریپیئر رہنے کی ضرورت ہے، ہوشیار رہیں اور اس کے لیے تیاری موت کے اپنے وقت کی کرتے رہیں. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ. تخفیف اخروی. کاش آپ دیکھیں جب مجرم ناکسو جھکائے ہوئے ہوں گے اپنے سروں کو اپنے رب کے سامنے اور کہیں گے اے ہمارے رب ابصرنا ربنا ابصرنا. جب اللہ کے سامنے سر جھکا کے کھڑے ہوں گے مجرم، ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ اب اگلے جواب سے پتہ چلتا ہے کہ جنہیں دنیا میں دین پہ چلنا مشکل لگتا تھا، دین پہ سنتوں پہ عمل کرنے کو وہ مذاق سمجھتے تھے، دین کی باتیں انہیں فنی لگتی تھیں. کیا لگتی تھیں؟ ہنسی مذاق اڑا دیتے تھے، جیسے آج کل دین کی باتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو جب غیب کے پردے چھٹ جائیں گے اور سب کچھ سامنے ہوگا تو کہیں گے اے ہمارے رب ابصرنا، ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، فرجعنا نعمل صالحا، یا اللہ ہمیں ایک چانس واپس دیجئے، ایک چانس دیجئے دوبارہ ہم دنیا میں جائیں. فرجعنا، ایک دفعہ تو جانے دیجئے، نعمل صالحا، اچھے اعمال کریں گے، یقیناً ہمیں یقین آ چکا ہے. ولو شئنا لآتینا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب اگر واپس کر دیں، اب واپس کرنا اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم زبردستی ایمان چاہتے ہیں لوگوں سے. ایک دفعہ ہم نے سارا کچھ ان کو دکھایا ہے، اب دوبارہ بھیجیں گے تو یہ تو جبری ایمان ہوا، اور جبری ایمان ہمیں مطلوب، ہاں ایسا ایمان ہمیں نہیں چاہیے کہ جو ڈرا دھمکا کے اور ایک دفعہ ان کو سارا مشاہدہ کروا کے پھر ایمان چاہیے، ایسا ایمان ہمیں نہیں چاہیے. وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا. اگر ہم اس طرح چاہتے، یعنی زبردستی ہدایت دینا چاہتے، عذاب دکھا کے کسی کو ہدایت پر لانا چاہتے، لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، پھر تو ہم ہر نفس کو پہلے سے ہی ہدایت دے دیتے. لیکن حق القول منی، عذاب کی بات اب ثابت ہو چکی ہے ہماری طرف سے جو کہی گئی تھی. کون سی بات؟ کہ ضرور بھی ضرور جہنم کو میں بھر دوں گا جنوں اور انسانوں سے اجمعین، سب سے، ان برے انسانوں سے. فذوقوا، پس چکھو، بسبب ان کاموں کے جو تم، فذوقوا، پس عذاب چکھو، بما نسیتم، اس وجہ سے کہ تم نے بھلا دیا تھا، لقاء یومکم ھذا، اس دن کی ملاقات کو. یقیناً آج ہم بھی تمہیں نسیناکم، لفظی معنی کیا ہے؟ ہم تمہیں بھلا دیں گے. اللہ تعالیٰ تو کوئی چیز بھلاتے نہیں ہیں اور نہ اللہ کے ریکارڈ سے کوئی چیز بھول سکتی ہے. مطلب یہاں نسیناکم کا ہے ترکناکم فی العذاب، ہم آج تمہیں عذاب میں چھوڑ دیں گے اور تمہارا کوئی خیال نہیں رکھیں گے اور تمہاری کوئی فکر نہیں ہوگی. جیسے کوئی بندہ کہتا ہے یار فلاں کے سنا گے، میں نے یار اسے بھلا دیا، میں نے اسے، مطلب کیا، میرا اب اس سے کوئی تعلق نہیں، مرے جیے میرا میں اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا. تو یہ مطلب ہے انا نسیناکم ترکناکم وذوقوا، اور چکھو ہمیشگی کا عذاب اس وجہ سے کہ جو تم دنیا میں عمل کرتے تھے. انما یؤمنو، اب ایمان والوں کی صفات ہے، تقابل کے طور پہ اللہ لا رہے ہیں. کچھ ایسے بھی تو خوش نصیب تھے نا دنیا میں جنہوں نے دنیا کی حقیقت کو سمجھ لیا تھا کہ یہ دنیا ناپائیدار ہے، عارضی ہے، ختم ہونے والی ہے، اور یہاں ہم صرف امتحان کی تیاری کے لیے آئے. کس کے لیے آئے؟ بس یہاں کامیابی ناکامی کا فیصلہ نہیں ہوتا، یہاں لکی کا اور ان لکی کا، خوش قسمت کا اور بد قسمت کا فیصلہ یہاں پہ نہیں ہوا ہے. کسی کی مال دولت، گھر گاڑی بنگلہ مکان، ٹھیک ہے، اس سے کوئی بندہ بھی خوش نصیب یا بد نصیب نہیں قرار پا سکتا ہے. یہ تو دنیا کا ایک نظام ہے، کبھی اونچ کبھی نیچ، ٹھیک ہے. اصل کامیاب وہ ہے جس نے عقیدہ توحید کو اپنایا اور اپنے اعمال درست کیے ہیں، بس. تو ایسے لوگ بھی تو تھے نا. انما یؤمن، اور یہ آیت سجدہ ہے. انما یؤمن بآیاتنا، بے شک ایمان لاتے ہیں ہماری آیات پر، آیاتنا، ہماری آیات پر وہ لوگ کہ اذا ذکروا، اور آیات سے خاص آیات اس صورت کے دعوے کے مطابق، ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، دعوے والی جو آیت ہے. الذین، وہ لوگ کہ اذا ذکروا بہا، جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے، خروا سجدا، خروا سجدا، تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں.
انقیاد تام کی طرف اشارہ ہے. سر بدن کا اعلیٰ ترین عضو سر جو ہے وہ اللہ کے سامنے جھکا دیتے ہیں. وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اور وہ اپنے رب کی پاکیاں بیان کرتے رہتے ہیں. وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھو عبادت کے بعد فوراً کیا آ گیا کہ وہ تکبر نہیں کرتے. یہ نہیں ہے کہ بس اپنی عبادت کے خول میں بند ہو جاتے ہیں اور نہ کسی سے بات، نہ چیت، نہ کلام، نہ معاشرے کی بھلائی کے لیے کچھ نہیں، بلکہ وہ معاشرے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ. سبحان اللہ. تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ، یہ صفت اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے بھائی. ایمان والوں کی صفات، اللہ کے پسندیدہ بندوں کی صفات، ایک کیا صفت ہے کہ وہ خروا سجدا، سجدے میں گر پڑتے ہیں اللہ کے سامنے. یعنی جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو سر جھکا دیتے ہیں کہ جی ہم نے مانا، اور فوراً اس کو ماننے کی کوشش کرتے ہیں. اس کی کوشش کرتے ہیں اذا ذکروا بہا، جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے. اور یہ قرآن کے ذریعے کیا ہو رہا ہے، ہم سب کو کیا ہو رہی ہے، نصیحت ہو رہی ہے. یہ کوئی ایسا نہ سمجھیں کہ بس یہ کوئی ریڈنگ بک ہے کہ ہم نے اس کو پڑھنا ہے اور ختم کرنا ہے. نہیں، یہ کس کی کتاب ہے، نصیحت کی کتاب ہے. فوراً اپنے بندہ عمل کا جائزہ لے اور اپنی اصلاح کی کوشش کرے، یہ اصل مقصد ہے اس کتاب کا. خروا سجدا، فوراً جھک جاتے ہیں، سرنڈر کر جاتے ہیں اللہ کے سامنے. وسبحوا بحمد ربہم، اپنے رب کی پاکیاں بیان کرتے ہیں. وہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر نہیں کرتے ہیں بلکہ مزید عبادت کے اوپر آمادہ ہوتے ہیں. تتجافی جنوبہم، یہ بہت بڑی صفت ہے. تتجافی جنوبہم، جدا رہتی ہیں ان کی کمریں، ان کے پہلو، کمر ان کی جو ہے، کمریں ان کی تتجافی الگ رہتی ہیں، جدا رہتی ہیں. کس سے بھائی؟ عن المضاجع، بستروں سے. یعنی رات کو زیادہ دیر تک وہ سوتے نہیں. یدعون ربہم، بس ہلکی سی کمر سیدھی کی اور پھر اٹھ کے نوافل اور دعائیں اور اللہ کے سامنے استغفار اور اپنی قرآن مجید کی تلاوت، سبق کی تیاری. تتجافی جنوبہم عن المضاجع. حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشعار کہتے تھے، بہت بڑے شاعر تھے نبی علیہ السلام کے، حضرت حسان کے طرح. تو ان کے اشعار میں سے یہ بھی ایک شعر ہے، وفینا نبی یتلو کتابہ، وفینا نبی یتلو کتابہ، اللہ نے ہمارے اندر ایسے نبی بھیجے ہیں جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. اذا انشق معروف من الفجر ساطع، اور خاص طور پر جب فجر کی روشنی طلوع ہو رہی ہوتی ہے اس وقت وہ قرآن کی کیا کر رہے ہوتے ہیں جی. اذا انشق معروف من الفجر ساطع یبیت یجافی یبیت یجافی جنبہ عن فراشہ، وہ رات ایسی حالت میں گزارتے ہیں کہ ان کا پہلو بستر سے کیا رہتا ہے. یہی لفظ ہے نا تتجافا، اس کو وہ شعر میں لائے ہیں. یبیت یجافی، یبیت یجافی جنبہ عن فراشہ، یبیت یجافی جنبہ عن فراشہ. حضور کی رات ایسے گزرتی ہے کہ وہ ان کا پہلو بستر سے دور رہتا ہے، جدا رہتا ہے. اور اس وقت مشرکین کی کیا حالت ہوتی ہے، ادھر بھی ایک چٹکی لگائی مشرکین کو. اذا استثقلت بالمشرکین المضاجع، اذا استثقلت بالمشرکین المضاجع، اس وقت کہ جب مشرکوں کی لاشوں سے چارپائیاں بھاری ہو کے جھکی ہوئی ہوتی ہیں. جب یہ چارپائی جو بان کی، آج کل تو یہ دوسرا سسٹم آ گیا، یہ جو چارپائیاں بان کی چارپائیاں ہوتی ہیں اس پہ جب بندہ بیٹھتا ہے تو وہ جھک جاتی ہے کہ نہیں، آپ کو تو اچھی طرح جھک جاتی ہے نا. تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ فرماتے ہیں کہ مشرکوں کی چارپائیاں ان کی مردار لاشوں سے کیا ہوتی ہیں، ایسے الٹے مردوں کی طرح سوئے ہوئے ہوتے ہیں. ان کی چارپائیاں نیچے کو جھکی ہوئی ہوتی ہیں، جس طرح تسی پنجابی چاہتے ہو بھائی دوڑنا ڈھیلیاں ہوئیاں پیاں، سمجھ آ گئی کہ نہیں، ایسے نیچے ہوئی ہوتی ہیں. ہاں جی، اور جھولے بنے ہوئے ہوتے ہیں ان کی چارپائیوں کے، اتنا وزن اس کے اوپر پڑا ہوا ہے لاشوں کا. اور اس وقت میرا نبی بستر چھوڑ کے اللہ کے سامنے راز و نیاز کر رہا. اللہ ہمیں یہ صفت عطا کرے انشاءاللہ. اور یہ تب عطا ہوگی کہ جب فکر ہوگی. ٹھیک ہے. تتجافی جنوبہم، اور اس موبائل سے کچھ گزارا کرو گے ذرا. تتجافی جنوبہم عن المضاجع، دور رہتے ہیں ان کے پہلو.
عن المضاجع بستروں سے، یدعون ربهم پکارتے ہیں اپنے رب کو خوف اور امید سے، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ينفقون اس سے وہ خرچ کرتے ہیں، پیسے کو، اپنی چیزوں کو، مال کو، معاشرے کو اپلفٹ کرنے کے لیے، معاشرے کو ترقی دینے کے لیے وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ اب آگے جو لوگ یہ کام کرتے ہیں اللہ نے ان کے لیے کیا کیا سرپرائز رکھے ہوئے ہیں، شروع میں نے بتایا تھا نا، کوئی نہیں جانتا ہے، ان انعامات کی امیجیشن بھی نہیں ہے، کیونکہ آبزرویشن نہیں ہے، دیکھا ہی نہیں ہے کسی نے ان چیزوں کو، تو ان کی مثال کسی کے ذہن میں کیا آئے گی؟ فلا تعلم نفس نہیں جانتا ہے کوئی نفس، کوئی بھی نہیں جانتا ہے، لا ملک مقرب ولا نبی مرسل، کوئی بھی نہیں جانتا ہے، ما اخفی لہم من قرۃ اعین جو چھپایا گیا ہے ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان، ما اخفی لہم من قرۃ اعین جزاء بما کانوا یعملون یہ بدلہ ہے اس کا جو وہ عمل کرتے تھے۔ اچھا، جزاء بما کانوا یعملون۔ سورت کا ایک حصہ مکمل، دوسرا حصہ ہے بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تقابل ہے مومنین اور کفار کا۔ افمن کان مؤمنا بھلا وہ شخص جو مومن ہے، کیا ہے؟ مومن ہے۔ مومن کا تو آپ کو پتہ چل گیا نا، مومن ہے۔ اس صورت میں خاص طور پہ کس چیز کی دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ کے سامنے کوئی زبردستی سفارشی نہیں ہے، بھلا وہ شخص جو مومن ہے، کمن کان فاسقا وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو کہ فاسق ہے، نافرمان ہے اور اللہ کے ساتھ شریک بناتا ہے، اللہ کے سامنے سفارشی بناتا ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا کسی محکمے کا چپڑاسی اور اس محکمے کا پی ایچ ڈی برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو کیا مشرک اور موحد برابر ہو سکتے ہیں؟ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون برابر نہیں ہے۔ بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے نیک اعمال کیے ان کے لیے مستقل قیام کے باغات ہیں، جنات المأوا، اور یہ مہمان نوازی ہے ان کاموں کی وجہ سے۔ نزل پہلی مہمان نوازی کو کہتے ہیں کہ جو فوراً ہی مہمان کو جو سرو کیا جاتا ہے، نزلاً بما کانوا یعملون، یہ بہترین مہمان نوازی ہے ان کاموں کی جو وہ کرتے رہے، اور رہے وہ لوگ فاسقو جو نافرمان ہیں، ان کا ٹھکانہ آگ ہے، جب بھی ارادہ کریں گے کہ نکلیں اس جہنم سے دوبارہ اس میں لوٹا دیے جائیں گے، فرشتے ماریں گے ان کو، اور انہیں کہا جائے گا چکھو عذاب جہنم کا جس کو تم جھٹلاتے تھے، اور البتہ ہم چکھائیں گے ان کو چھوٹے چھوٹے عذاب۔ مشرکین کو ہمیشہ ٹینشن میں رکھیں گے ہم، جو لوگ باغی ہوں گے، اللہ کے ریبیلین ہوں گے، اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی کسی نہ کسی ٹینشن میں ہمیشہ مبتلا رکھیں گے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں میں جھانکیں، جب کبھی کوئی تکلیف انسان پہ آئے، کوئی مصیبت آئے، فوراً غور کرے کوئی نافرمانی ہوئی ہے اللہ کی، کہیں مسٹیک ہوئی ہے، اور اس کو اللہ کی مہربانی سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف متوجہ کیا ہے، اور اس گناہ پہ توبہ اور استغفار کرے، بات ختم۔ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ انسان بدلتا ہے، معاشرہ بدلتا ہے، فرد بدلتا ہے، معاشرہ بدلتا ہے، اور معاشرے کی اصلاح کا کام شروع کریں۔ ٹھیک ہے، نا امید کبھی بھی نہ ہو کہ میں نہیں بدل سکتا ہوں، موسم بدل جاتا ہے تو کیوں نہیں بدل سکتا ہے؟ کیوں بھائی، موسم بدل جاتا ہے کہ نہیں بدل جاتا ہے؟ بدل جاتا ہے۔ جس وقت کوئی انسان اپنے آپ کو بدلنے کا سوچتا ہے نا، ہم سب ایک فیملی ہیں، ایک ترجمے کی کلاس میں ہم شریک ہیں، ہم پڑھتے ہوئے، میں پڑھتے ہوئے، آپ سنتے ہوئے، ہم میں سے کوئی بندہ سوچے گا یار یہ صفت میرے اندر آنی چاہیے، بندہ سوچتا ہی ہے نا۔ الحمدللہ آپ سب سمجھدار ہیں، پڑھتے پڑھتے بندہ سوچتا ہی ہے یار یہ میرے اندر ہونا چاہیے، یار یہ نہیں ہونا چاہیے، یار یہ مجھے اپنے اندر سے چیز نکالنی چاہیے۔ تو اور پھر ہم اس پہ جب عمل شروع کرتے ہیں، پہلا قدم اٹھاتے ہیں، سمجھیں معاشرے کی اصلاح کا کام شروع۔ ہاں جی، فرد سے معاشرہ بنتا ہے، تو جب فرد اپنی اصلاح کرتا ہے تو آٹومیٹک معاشرے کی کیا ہونے لگتی ہے؟ اصلاح ہونے لگتی ہے۔ تو اس لیے ہم زیادہ سے زیادہ افراد کو اپنے ساتھ اٹیچ کریں۔ جی بالکل، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خود خیال جس کو آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو ہم خود اس کی، اور پھر
ہر ایک الحمدللہ ایک فیملی سے تعلق رکھتا ہے، وہاں دعوت دیں گے، بچوں کو دعوت دیں گے، ان کو اچھے اخلاق سکھائیں گے، اچھا بولنا سکھائیں گے۔ آپ اس کے مقابلے میں ذرا باطل کی دیکھیں نا کوشش، لاکھوں چینلز ہیں، لاکھوں نہیں کروڑوں چینلز ہیں گناہ کی دعوت کے لیے بنے ہوئے ہیں، بے حیائی کی دعوت کے لیے بنے ہوئے ہیں۔ معاشرے کا ایک فلو ہے بے حیائی کا جو ہر چیز کو بہاتا چلا جا رہا ہے، تو ہم نے اس کے اگینسٹ سٹرگل کرنی ہے، انشاءاللہ کریں گے، تیار ہیں نا انشاءاللہ؟ ہاں ضرور کوشش کریں اپنی گلی، اپنے محلے، اپنے رشتہ داروں میں، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ توجہ، ہاں جی، تو وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، اور یہ قرآن بنیاد ہے اصلاح کی، قرآن مجید اصلاح کی کیا ہے؟ بنیاد ہے۔ اور بتا چکھائیں گے ہم، اور اپنا اپنا حصہ سب ڈالیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، پیسے دا حصہ نہیں، مت سمجھو پیسے دا حصہ پیسے، بڑے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے بھائی، آپ اپنا یہ اصل کام ہے، پیسہ کیا چیز ہے؟ اور پھر ماشاءاللہ پاکستانی پیسہ۔ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، اور بتا چکھائیں گے ہم ان کو چھوٹے چھوٹے عذاب، دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب سے پہلے۔ بعض علماء نے اس کا مطلب دنیاوی عذاب کیا ہے کہ آخرت کے عذاب سے پہلے دنیا کے چھوٹے چھوٹے عذاب، بعض نے اس سے عذاب قبر مراد لیا۔ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، بڑے عذاب سے پہلے، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ لوگ پلٹ آئیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ اللَّهُ أَكْبَرُ۔ یہ آیت ذرا نا ایک دفعہ جاگ جاؤ جو سوئے ہوئے ہو، اور ہم پوری توجہ سے اس آیت کو پڑھیں، اور پھر خود اپنے آپ کو سوچیں کہ ہم کیا ہیں۔ پڑھیں، پڑھوں یہ آیت؟ چلو جی پڑھتے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ، اور کون بڑا ظالم ہے، ممن، اس شخص سے، ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، جسے نصیحت کی جائے رب کی آیات سے۔ رب کا اللہ نے یہاں پہ لفظ لایا کہ وہ ذات کے جو ویسے بھی واجب الاطاعت ہے، وہ جو بھی بات کرے اس کی بات ماننی واجب تھی، اور پھر اس کی بات جو نصیحت کے طور پر ہو۔ کون بڑا ظالم ہے، اس شخص سے، ذکرہ، کہ جسے نصیحت کی جاتی ہے رب کی آیات سے، ثم اعرض عنہا، پھر وہ اس سے اعراض کرتا ہے، ٹس سے مس نہیں ہوتا، بری عادت چھوڑنے کا نام نہیں لیتا۔ اگر فلمیں ڈرامے دیکھنے کی عادت ہے، غلط موویاں دیکھنے کی عادت ہے، تو بس اس میں کوئی فرق نہیں، بلکہ ماشاءاللہ سبق ختم کر کے پھر ایک دفعہ ادھر انگلی لے جاتا ہے، چینل کو چلاتا ہے، بے حیائیاں دیکھتا ہے، غیر محرموں سے تعلقات رکھے ہوئے ہیں۔ بات سمجھ آئیے؟ اور اللہ تعالیٰ کے حرام کاموں میں مبتلا ہے، نماز ہے تو اسی طرح اس سے لاپرواہی ہے، کسی مسلمان سے بلا وجہ جھگڑا ہے تو وہ اسی طرح ہے، تکبر ہے تو اسی طرح ہے، حسد ہے تو اسی طرح ہے، بندوں کو ان کا حق نہ دینا ہے تو وہ اسی طرح ہے۔ یا اللہ معاف فرمانا یا اللہ۔ تو فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جس کو اللہ کی آیات سے نصیحت کی جائے اور پھر وہ اس سے اعراض کرے اور ٹس سے مس نہ ہو۔ انا من المجرمین منتقمون، ہم مجرموں سے کیا لیں گے؟ انتقام لیں گے، ضرور بدلہ لیں گے۔ اور اگر اس صورت کے لحاظ سے آپ نے دیکھنا ہے تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کو رب کی آیات سے نصیحت کی جائے۔ دعویٰ کیا تھا اس صورت کا؟ ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع۔ اتنا بڑا قرآن اللہ نے اتارا ہوا ہے کہ کوئی میرے سامنے زبردستی بول نہیں سکتا ہے، کسی کو اجازت ہی نہیں ہے۔ لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، اللہ کی اجازت کے بغیر لا یتکلمون، کوئی بول بھی نہیں سکے گا۔ اللہ نے قرآن کے ذریعے نصیحت کی ہوئی ہے، اور وہ پھر کہتا ہے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہستیاں ہماری سفارش کریں گی اللہ کے ہاں۔ تو اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ انا من المجرمین منتقمون، ہم مجرموں سے بدلہ لیں گے۔ دلیل نقلی ہے جی موسیٰ علیہ السلام سے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، کہ ذرا موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی پڑھ لو، اس میں بھی لکھا ہے کہ ہر چیز پر اختیار صرف کس کا ہے؟ اللہ کا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، دی تھی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور تورات۔
کتنی بڑی تورات تھی اور موسیٰ علیہ السلام کو ملی طور پہاڑ پہ 40 دن کی مشقت کے بعد، لیکن اس پوری تورات کا نچوڑ اللہ نے قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ کھولیں 15واں پارہ، تورات کی سمری، تورات کی، یہ قرآن مجید ہے نا، اس کا اللہ فرماتے ہیں یہ مہیمن ہے اور مصدقا لما بین ایدیہم من الکتاب، پہلی آسمانی کتابوں کی کیا کرتا ہے؟ تصدیق۔ 15واں پارہ آیت نمبر 2، سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 2۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، کرو ترجمہ، اور دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دین، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل، اور بنایا تھا ہم نے اس قرآن کو، اس تورات کو بنایا تھا ہم نے اس کتاب موسیٰ کو ہدی لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا، اور نچوڑ کیا تھا پوری تورات کا؟ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، یہ تھا نچوڑ کہ نہ بناؤ میرے سوا کسی کو اپنا وکیل، کسی کے کام حوالے نہ، وکیل مطلب کہ جس کی طرف کوئی کام حوالے کیا جائے، سپرد کیا جائے۔ تو اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، نہ بناؤ تم میرے سوا کسی کو اپنا کارساز، کسی کے حوالے نہ کرو، کسی کو سہارا نہ بناؤ۔ تو یہ دلیل نقلی ہے از موسیٰ علیہ السلام۔ بات سمجھ آئی نا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات دی تھی، اس تورات کی سمری اور خلاصہ بھی یہی تھا کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ بنانا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور دی تھی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، اور اس کا خلاصہ آپ نے پڑھ لیا۔ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، نہ ہو جائیں آپ، فَلَا تَكُنْ، پس نہ ہو جائیں آپ، فی مریۃ، شک میں، مِن لِقَائِهِ، اس کتاب کے ملنے سے، اس کتاب کے، یہ جو لقائہ ہے نا، اس کی ضمیر، ہی کی ضمیر موسیٰ علیہ السلام کی طرف جا رہی ہے کہ اس کتاب کے موسیٰ علیہ السلام کو ملنے میں شک نہ کریں۔ فلا تکن فی مریۃ من لقائہ، نہ ہو آپ شک میں، من لقائہ، اس کتاب کے ملنے سے، وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل، وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل، اور اس کتاب کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا۔ وجعلنا منہم ائمہ، اور بنائے تھے ہم نے ان میں، بنی اسرائیل میں، ائمہ پیشوا، لیڈر، یہدون بامرنا، جو رہنمائی کرتے تھے لوگوں کی، یہدون یعنی یہدون الناس، رہنمائی کرتے تھے لوگوں کی ہمارے حکم کے مطابق۔ لیکن وہ پیشوائی کب ملی؟ لما صبروا، جب انہوں نے کیا کیا؟ صبر کیا۔ مستقل مزاجی سے محنت کرتے رہے۔ یہ ایک دو دن کا کام نہیں ہوتا، انقلاب یا معاشرے کو سدھارنا، اس کے لیے انسان کو ایک مستقل مزاجی سے مضبوط بنیادوں پر محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو لما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ ہماری آیات پر، ہمارے وعدوں پر یقین رکھتے تھے۔ إِنَّ رَبَّكَ، بے شک آپ کا رب، وہ فیصلہ فرمائیں گے ان کے درمیان قیامت کے دن ان باتوں میں جن میں لوگ اختلاف کرتے ہیں، جن باتوں میں اختلاف ہے۔ اور اس صورت میں خاص طور پہ جو عقیدہ بیان ہو رہا ہے، دو چیزوں کا اختلاف ہے۔ مشرکین کا عقیدہ کیا ہے؟ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور قرآن کا عقیدہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عقیدہ کیا ہے؟ مَا لَكُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو اختلاف ہے، هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا، کہ یہ جی اللہ کے سامنے ہمارے سفارشی ہیں، یہ جانے اور اللہ جانے، رب جانے تے حسین جانے، عام لکھا ہو لوگوں نے، رب جانے تے حسین جانے، یہ جو ہے عقیدہ ہے۔ اور جو نبی علیہ السلام کا اور قرآن کا عقیدہ ہے کہ مَا لَكُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ۔ تو اس اختلاف کا فیصلہ اللہ نے قیامت کے دن کرنا ہے۔ اولم یہدی لہم، اولم، اور یہ جو عقیدہ ہے نا شفاعت والا، پہلے بھی بتایا شروع میں بھی کہ یہ عقیدہ شرک اعتقادی کا مبدا ہے، گویا شرک کا دل ہے، شرک
شرک کا دل. بندہ کسی کو اللہ کے ساتھ شریک کیوں کرتا ہے؟ کسی ہستی کو، اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ میرے کیا آئے گا، کام آئے گا، میری سفارش کرے گا. کسی ہستی کے بارے میں یہ بنیاد بنتی ہے تو اس کو اللہ کے ساتھ کیا کرتا ہے، شریک ٹھہراتا ہے. تو یہ شفاعت کا جو عقیدہ ہے یہ شرک کا دل ہے. ایک بات. اچھا، روایت تو ضعیف ہی ہے لیکن عوام میں مشہور ہے کہ سورۃ یاسین قرآن کا دل ہے. سورۃ یاسین قرآن کا، چلو ٹھیک ہے، ایک اعتبار سے اس کو دل کہا بھی جا سکتا ہے کیونکہ بڑی جامع سی پورے دین کی اس میں دعوت ہے. پورے توحید، رسالت، قیامت، آخرت، کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے. جنت، جہنم اللہ تعالیٰ نے اس میں نچوڑ کر نکال کے رکھ دیا. اس اعتبار سے قرآن کا دل کہنا بھی ٹھیک ہے. لیکن جو اصل وجہ ہے کہ سورۃ یاسین قرآن کا دل ہے، کیوں دل ہے؟ اس لیے کہ اس میں شرک کے دل کا آپریشن کیا گیا ہے، اسی شفاعت والے عقیدے کا. نہیں سمجھ آئی؟ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بناؤں؟ إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ، اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے، لا تغنی عنی شفاعتہم، نہ ان کی سفارش میرے کچھ کام آ سکتی ہے، ولا ينقذون، اور نہ وہ خود بچا سکتے ہیں. مشرکین کی جو دونوں کیٹیگریز ہیں، اپر مشرک اور لوئر مشرک. بڑے مشرک کہ یہ کام خود کر دیتے ہیں، چھوٹے مشرک کہ نہیں کرتے تو نہیں ہے جی، اللہ سے کروا دیتے ہیں. دونوں کا اللہ نے خاتمہ کیا. لا تغنی عنی شفاعتہم، کروا بھی نہیں سکتے، ولا ينقذون، اور کر بھی نہیں سکتے. تو یہ اوپن ہارٹ سرجری ہے شرک کے دل کی. اس لیے، اور یہ کس صورت میں ہے؟ سورہ یاسین میں. تو سورہ یاسین بھی قرآن کا کیا ہو گیا؟ خاص مسئلہ بیان ہوا. اور سمجھ آئیے بات؟ چلو آ جاؤ، یہ بات ویسے فائدے کے طور پہ بتائیے. اولم یہد لہم، کیا ان کے لیے ابھی تک ہدایت کا باعث نہیں بنی؟ اولم یہد لہم کا کیا ترجمہ کریں گے انس بھائی؟ کیا ان کے لیے ہدایت کا باعث نہیں بنی یہ بات کہ کم اہلکنا، کتنی ہلاک کی ہم نے ان سے پہلے، قرون، نسلیں، قومیں، یمشونا، کہ یہ چلتے پھرتے بھی ہیں، فی مساکنہم، ان کے کھنڈرات میں. مساکن کھنڈرات میں، اور باقی تھوڑا ہی جاتے ہیں. دوسری جگہ قرآن مجید میں لکھا ہے نا، لم تسکم من بعدہم الا قلیلا، بہت تھوڑا. کئی راستے چلتے چلتے کوئی قضاء حاجت کے لیے چلا گیا تھوڑا سا، چلو ٹھیک ہے، اوٹ میں ہو گیا. تو لم تسکم من بعدہم الا قلیلا. اور جو پرانے تباہ شدہ کھنڈرات ہیں اس میں گزرتے رہتے ہیں ادھر سے. یہ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں. افلا یسمعون، لوگ سنتے نہیں ہیں. اولم یرو، دلیل عقلی ہے توحید پر یہ کہ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ انا نسوق الماء الی الارض، ہم ہانکتے ہیں پانی کو، چلاتے ہیں پانی کو بارشوں کی شکل میں، الی الارض الجرز، بنجر اور ویران زمین کی طرف. قیامت کو بھی ثابت کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے سے کہ کس طرح جس طرح میں بارش برسا کے بنجر زمین کو آباد کر سکتا ہوں، اسی طریقے سے میں مردوں کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہوں. اور اگر تمہارے بنجر دلوں پہ قرآن کی بارش برستی ہے تو اللہ کسی بنجر معاشرے کو بھی کیا کر سکتا ہے بھائی؟ ایک صالح معاشرہ بنا سکتا ہے. اولم یرو انا نسوق الماء الی الارض الجرز، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ بے شک ہم نے ہانکا ہے، چلاتے ہیں ہم پانی کو، بارش کو، الی الارض الجرز، بنجر اور ویران زمین کی طرف. فنخرج به زرعا، پس نکالتے ہیں ہم اس سے زرعن، کھیتیاں. تاکل منہ انعامہم وانفسہم، تاکل منہ انعامہم وانفسہم، کھاتے ہیں پھر ان کھیتیوں اور فصلوں سے ان کے چوپائے بھی اور یہ خود بھی کھاتے ہیں. افلا یبصرون، کیا انہیں پھر بھی کچھ نہیں سوجھتا کہ جس اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو چھوڑو، شروع صورت میں نے بتایا، جانوروں تک کے چارے کا اور ان کی تربیت کا کیا کیا ہے؟ انتظام کیا ہے. تو کیا وہ تمہیں ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ جس نے جانوروں تک کی تربیت کا کیا کیا ہے؟ انتظام. تو کیا وہ تمہاری تربیت نہیں کرے گا؟ اس نے تمہاری تربیت کے لیے کتاب اتاری ہے. پھر بھی کہتے ہیں متی ھذا الفتح، کب ہوگا فیصلہ اگر ہو تم سچے؟ جواب دیجئے ڈانٹ سمیت.
جواب ہے اور سمیت کس کے ہے جی؟ ڈانٹ کے. ہاں جی یوم الفتح، بالکل فیصلے کا دن آئے گا، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ لیکن اس دن لا ينفع الذین کفروا ایمانہم، اس دن کا ایمان، مشاہدے کے بعد کا ایمان ویلڈ نہیں ہے. لا ينفع الذین کفروا، نفع نہیں دے گا کافروں کو ان کا ایمان، ولا هم ينظرون، اور نہ ہی کوئی مہلت ملے گی. فاعرض عنہم وانتظر انہم منتظرون، بس برداشت کریں، فی الحال مکی دور ہے، مکی صورت ہے، درگزر کریں ان سے، ان کی تکلیفوں کی پرواہ نہ کریں، ان کے اعراض کی پرواہ نہ کریں. فاعرض عنہم، درگزر کریں ان سے. بس آپ کا کام ہے کہ لوگوں کو کنوے کرنا، آپ کا، ہم سب کا بھی کام ہے کہ لوگوں کو معاشرے میں کنوے کریں، ان کو ہدایت کی بات پہنچائیں. منوانا وہ ہمارے بس میں نہیں ہے. ان علیک الا البلاغ، آپ پر صرف لوگوں کو کنوے کرنا ہے. کنوے کریں اور سائڈ پر ہو جائیں، ہٹ جائیں، ان کے ساتھ اس برائی میں شریک نہ ہوں، اپنی شرکت اس میں نہ کریں. ٹھیک ہے. اور وانتظر، انتظار کریں، انہم منتظرون، بے شک وہ بھی کیا کرنے والے ہیں؟ انتظار کریں.